الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی قابل احترام معززین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد آج خطبۃ الجمعہ میں ہم نے قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی آیہ نمبر 40 تلاوت اور سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کا تذکرہ فرمایا، اور جو گزشتہ آیات ہیں ان میں اور خود اس پوری سورہ مبارکہ میں جو ایک اہم موضوع ذکر ہوا وہ غزوہ تبوک کے احوال ہیں۔ یہ غزوہ سن 9 ہجری میں پیش آیا، طویل اور لمبا سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مخلص جانثار صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ مالی مشکلات، موسمی حالات، سفر کی صعوبات، ان میں سے کوئی چیز بھی مخلصین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ منافقین نے حیلے بہانوں سے اس سفر میں شریک ہونے سے راہ فرار اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ان منافقین کی سرزنش کی ہے، انہیں تنبیہ کی ہے، اور یہاں آیہ نمبر 40 میں ماضی کا ایک واقعہ سفر ہجرت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ خوش بختی اس کی ہے جسے محمد الرسول اللہ کی معیت نصیب ہو جائے۔ اللہ نے اپنی حمایت، اپنی نصرت، اپنی مدد اپنے محبوب کے شامل حال فرمائی ہوئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی یہ ثابت ہو چکا، اور فرمایا تمہیں سفر ہجرت شاید بھول گیا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر کوئی میرے محبوب کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ بد نصیبی اس کی ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کی دعوت سے پس و پیش کرتا، اسے قبول کرنے میں ہچکچاتا ہے تو یہ محرومی اس کی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے عزتوں کو خاص کر دیا، اپنی رحمتوں کو اپنے محبوب کے وجود میں سمو دیا۔ فرمایا یاد کرو ہجرت کی رات بھی میرا محبوب جب مکے سے نکلا ہے تو وہ بظاہر تنہا، الا تنصرو، مکہ والے ایسے محروم ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ رحمت للعالمین ان کے پاس سے تشریف لے جائے۔ انہوں نے اپنے تئیں ہر انتظام کر لیا،
اپنی طرف سے ہر بندوبست کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ روکنے کا، اسلام کا رستہ روکنے کا، لیکن اللہ پاک انہیں یاد دلا رہا ہے کہ جب ظاہری آسرے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ آسرا باقی رہتا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارتوں سے تنگ آ کے آپ نے مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جانے کا ارادہ کیا، ہجرت کا ارادہ فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے مشرکین کے حالات بیان کر کے کہ مشرکین نے میرے محبوب کی جو مدد ہے، آپ کی خدمت اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ سو اے منافقین، تم بھی اگر اس روش پہ چلو گے تو تمہیں بھی وہی کچھ ملے گا جو مشرکین مکہ کے حصے میں آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیہ مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت اور آپ کی صحابیت پر بھی نص قطعی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ دیکھ لو جو میرے محبوب کا ساتھ ان کے ساتھ نکلے ہیں، ان کی خدمت کی ہے، ان کی معیت اختیار کی ہے، اللہ نے انہیں عظمتیں اور شانیں کے عطا فرمائے۔ اذ ہما فی الغار، فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے یار سے فرما رہے تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرائیے مت، غمزدہ مت ہو، ابو بکر آپ تو صرف مجھے اور اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، میری نگاہ نبوت اپنے رب کی رحمتوں کو بھی اپنے ہمراہ دیکھ رہے ہیں۔ ان اللہ معنا، آپ ڈرے مت کہ ہم غار میں اکیلے ہیں، دشمن غار کے دہانے تک آ پہنچا ہے، اے ابو بکر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو سورہ توبہ کی آیہ نمبر 40 میں ذکر کیا گیا، یہ سارے اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ جب ظاہری ذرائع، ظاہری آسرے، ظاہری وسیلے اور ظاہری اسباب جب یوں لگے کہ ان میں سے کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب ختم ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، اس وقت ان اللہ معنا، بندہ مومن کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اس کا رب اس کے ساتھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی جب فرعون اور اس کے لشکر سے آپ نکلے تھے بنی اسرائیل کو لے کر، اور تعاقب کیا تھا فرعونیوں نے، اور آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، آپ کے ساتھی کہہ اٹھے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم پکڑے گئے، پیچھے دشمن ہے اور آگے یہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ہم جائیں گے کہاں؟ جناب موسیٰ نے فرمایا تھا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، اے میری قوم تمہیں آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی نظر آ رہا ہے، پیچھے فرعون کے لشکر اور اس کی سواریوں کی آوازیں بھی، ان کے اسلحے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، لیکن جو بات تم بھول رہے ہو وہ مجھے یاد ہے، جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا وہ میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ ان معی ربی سیہدین، پیچھے دشمن، آگے سمندر، میرا رب میرے ساتھ ہے جو میری ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ اور پھر رب موسیٰ نے جناب موسیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا، کامیابی نے ان کے قدم چومے، اللہ نے پانی میں سے رستہ بنا دی۔ یوں ہی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب حضور نے ان اللہ معنا فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی طرف سے سکینہ ان پر نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھوں کو جو نظر نہیں آتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا کلمہ سر بلند ہونے والا، بول بالا اللہ ہی کا ہے۔
واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور آپ کے رتبے اور مقام کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار فضیلتیں، عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں، جن کا اظہار ہم کرتے بھی رہتے ہیں، اہل علم سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ان ہستیوں کا ذکر خیر، ان کی فضیلت، ان کی عظمت وہ مسلمہ ہے، اپنی جگہ ثابت شدہ ہے۔ ہمیں جب ان ہستیوں کا ذکر خیر ہو، توجہ اس بات پہ رکھنی چاہیے کہ ہم ان سے سیکھتے کیا ہیں، ان کی زندگیوں سے ہم سبق کیا حاصل کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اور تمام انبیاء کی امتوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ساری زندگی کا خلاصہ، ان کی تمام خدمات اسلام کا نچوڑ، وہ صرف اور صرف اسی بات میں مضمر ہے کہ مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ مسلمان کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہے وہ وقتی نہیں ہونا چاہیے، وہ موسمی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہفتہ وار بنیاد پر، وہ سالانہ یا ماہانہ بنیاد پر نہیں، یہ وہ تعلق ہے جو زندگی کی ہر سانس کے ساتھ جڑا ہوا، اور یہ زبانی نہیں ہونا چاہیے، یہ عملی ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت سے پہلے کی زندگی، سفر ہجرت میں آپ کی خدمتیں، ہجرت کے بعد کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2.25 برس کی جو آپ کی ایام خلافت ہیں، یہ سارے کی ساری زندگی اسی ایک اصول کی تشریح اور توضیح۔ ہمیں اسوہ صدیقی سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونے کا، اور یہ اخلاص زبانی نہیں، یہ عملی حیثیت میں ہونا چاہیے۔ آج خطبۃ الجمعہ میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ جو آپ نے خلیفۃ الرسول مقرر ہونے کے بعد، صحابہ کرام کی بیعت لینے کے بعد ارشاد فرمایا، اس خطبے کے کچھ نکات، اور پھر آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے سیدنا عمر فاروق کو جو وصیت کی، یہ 2 چیزیں میں بالخصوص آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ساری زندگی کا خلاصہ، اپنی زندگی کا نصب العین، مقصد حیات کیا تھا ابوبکر صدیق کے سامنے، آپ نے وہ سارے کا سارا بیان کر دیا۔ اور اگر ہم اسے غور سے سن لیں، سمجھ لیں، اور سن سمجھ کر ہم اپنے فیصلے کرتے ہوئے، اپنی ذاتی زندگی کے فیصلے، اپنی خاندانی زندگی کے فیصلے، اپنی کاروباری زندگی کے فیصلے، اپنی انفرادی زندگی، اور اللہ کرے کہ اجتماعی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ارشادات کو سامنے رکھیں تو یقین فرمائیں کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ اس دنیا کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور اللہ آخرت کی عزتیں بھی نصیب فرمائے۔ حضور کا وصال ہو جاتا ہے، سقیفہ بنی ساعدہ، صحابہ کا وہاں اجتماع ہوتا ہے، مہاجرین و انصار سب اکٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پھر جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بیعت کر لیتے ہیں۔ بیعت عام مسجد نبوی میں منعقد ہوتی ہے، جب سب صحابہ بیعت کر چکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق خطبہ ارشاد فرماتے، اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، قد ولیت علیکم ولست بخیرکم،
آپ فرماتے ہیں مجھے تمہارا والی بنا دیا گیا، مجھے تمہارے امور حکومت میرے سپرد کر دیے گئے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں۔ اتنی شانیں، اتنے رتبے، اتنے مقامات کا حامل ہونے کے باوجود اور دین اسلام کے لیے لفظاً نہیں واقعتاً حقیقتاً اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے باوجود آپ فرماتے ہیں لستو بخیرکم، اے معشر صحابہ میں تم میں سے بہترین نہیں۔ یہ آپ کی تواضع ہے، یہ آپ کی عاجزی ہے جس کا اظہار آپ نے خلیفۃ الرسول منتخب ہونے کے بعد فرمایا۔ سبق دیا ہے ہمیں بھی کہ اللہ نے اگر تمہیں عزتیں دی ہیں، عظمتیں اور فضیلتیں بخشی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر۔ جو دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتا ہے کسی بھی وجہ سے، اسے صحیح معنوں میں عظمت نصیب ہوئی ہی نہیں۔ عظمت اسی کا حصہ ہوا کرتی ہے جو دوسروں کو خود سے بہتر سمجھا کرتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے اپنے خطبہ خلافت کے پہلے جملے میں یہ سبق ہر اس ذی شعور کو دیا ہے جسے اللہ نے کسی بھی حوالے سے فضیلت بخشی۔ اپنی تواضع کا اظہار کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، فرمایا لوگو اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا، میرا ساتھ دینا، اور اگر میں کوئی برا کام کروں تو مجھے سیدھا کرنا، میری رہنمائی کرنا، مجھے بتا دینا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ گویا اپنے خطبہ خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہونے کے باوجود اس بات کو قبول کر رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہونا ممکن ہے۔ اور اے صحابہ، قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کی صورت ہمارے پاس معیار ہدایت موجود ہے۔ اگر میں قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں اس سے ادھر ادھر ہٹوں تو پھر مجھے تنبیہ کر کے مجھے سیدھی راہ پہ ڈال دے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ابو بکر صدیق یہ فرما رہے ہیں تو کیا اور کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ سوچے یا خیال کرے کہ مجھ سے تو غلطی ہو سکتی نہیں، جو میں کہہ دوں بس وہ حرف آخر ہے، چونکہ میں نے کہہ دیا ہے لہٰذا اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی؟ یہ نقطہ نظر، یہ سوچ اور یہ فکر، یہ اسوہ صدیقی کے خلاف ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق منصب خلافت پہ فائز ہونے کے بعد مجمع عام میں فرما رہے ہیں کہ اگر میں اچھے کام کروں تو ساتھ دینا، اور اگر مجھ سے برائی ہو تو میری اصلاح کر دیں۔ ہم میں سے ہر ایک اگر حضرت ابو بکر صدیق کا یہ پیغام جی میں بٹھا لے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے نیکی بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے برائی بھی ہو سکتی ہے، نیکی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی میرے اپنے نفس اور میرے اپنے جو ہے وہ من کی کھوٹ کی وجہ سے ہوا کرتی، اور اگر برائی ہو تو مجھے اس کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس جملے کے ذریعے سے یہی پیغام سننے والوں کو دیا۔ آپ فرماتے ہیں الصدق امانہ والکذب خیانہ، فرمایا سچ یہ سب سے بڑی امانت ہے اور جھوٹ یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی پالیسی کس طرز اور کس اصول پر آپ اپنی حکومت چلائیں گے؟ فرمایا لوگوں جو تم میں سے کمزور ہے وہ میری نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق لے کے دے نہیں دیتا۔ اگر کسی کمزور کا بھی کسی پر حق ہے، جو حقدار ہے وہ طاقت ہے اس کے پاس، اور میرے نزدیک وہ بڑا طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق لے کے نہیں دے۔ اور فرمایا کان کھول کے سن لو، جو تم میں سے قوی ہے، جو طاقتور ہے، بھلے مالی لحاظ سے، بھلے جانی لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، معاشرتی اثر و رسوخ کے لحاظ سے، فرمایا کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، نگاہ ابو بکر میں وہ کمزور ہے، حقیر ہے جب تک میں اس سے حقداروں کا حق لے نہیں لیتا۔ فرمایا اگر کسی نے اپنی معاشرتی حیثیت کا، اپنی دولت کا، اپنی جائیداد کا، اپنے اثر و رسوخ کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے حق غصب کر رکھے ہیں تو ابو بکر کی نگاہ میں وہ کمزور ہے جب تک حقداروں کا حق اس سے چھین نہیں لیا جاتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ارشاد اگر اللہ کرے
ہمارے حکومتی کارندوں کے کانوں تک پہنچ سکے، اگر انہیں سنائی دے سکے، اور ہمارے عدل و انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھنے والی شخصیات کاش اگر وہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ جملہ پڑھ سکیں اور اسے اپنے فیصلوں میں نافذ کر سکیں تو ہمارا معاشرہ ہی نہیں پوری دنیا میں امن و انصاف قائم ہو سکتا ہے، امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ایک نصیحت فرمائی، بڑی قیمتی نصیحت، اور اسے نظر انداز کرنے کے نتائج آج ہم بھگت رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا، لوگو لا یدع احد منکم الجہاد، فرمایا لوگو خبردار کبھی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ترک مت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کبھی مت چھوڑنا، فإنہ لا یدعہ قوم الا ضربہم اللہ بالذل، فرمایا جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم پر ذلت مسلط کر دیا کرتا۔ ایک جملہ ہے ابوبکر صدیق کی زندگی کے سارے تجربات کا نچوڑ، اور گزرنے والی ہر صدی، ہر پل حضرت ابوبکر صدیق کے اس جملے کی صداقت کا گواہ ہے۔ فرمایا جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے، جو حق کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ دل سے نکال دیتی ہے، دنیا میں کوئی اسے عزت عطا کر سکتا ہی، پھر اس کا مقدر ذلت ہوا کرتی ہے، پھر اس کا مقدر پستی اور رسوائی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا عزت اسی کو ملتی ہے جو حق کے لیے سر کٹانے کا جذبہ رکھتا ہو، جو حق کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جس میں حق کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہے، وہ فرد ہو یا قوم، فرمایا پھر اسے عزت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ مثالیں اگر سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی میں ڈھونڈیں تو بڑا طویل وقت چاہیے۔ رسول اللہ نے اپنی آخری ایام میں حضرت اسامہ کو شام کی طرف روانہ کیا تھا، جھنڈا حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دیا تھا، اور ابھی حضرت اسامہ مدینہ کے قریب ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہو جاتا۔ حضرت اسامہ یہ خبر سن کر واپس مدینے لوٹ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق منصب آرائے خلافت ہو جاتے ہیں، خلیفۃ الرسول مقرر ہو جاتے ہیں۔ اب لشکر اسامہ کو دوبارہ اس مہم پہ بھیجنے کا معاملہ پیش ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق قائم ہے کہ حضرت اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ دیگر صحابہ کی رائے تھی کہ حالات بدل گئے، حضور کے وصال کے بعد ایک دم سے تبدیلی آئی ہے، بہت سے عرب قبائل دین اسلام سے مرتد ہو گئے، بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، منافقین دشمنان اسلام سازشوں میں مصروف ہیں۔ ایسی صورتحال میں لشکر اسامہ کا روانہ ہونا یہ حکمت کے مطابق نہیں ہے، یہ دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ اس میں بڑے بڑے سینئر صحابہ موجود ہیں، کتنے سینئر صحابہ موجود تھے، اندازہ لگائیے کہ خود سیدنا عمر فاروق کا نام بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ حضرت عمر نے بھی، سینئر صحابہ نے تجویز دی حضرت ابوبکر کو کہ خلیفۃ الرسول ان حالات میں اب لشکر اسامہ کو جہاد کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے، یہاں مدینے میں فوجیوں کی بھی ضرورت ہے، سپاہیوں کی بھی ضرورت ہے، اور پھر جتنے سینئر صحابہ ہیں ان کی یہاں ضرورت ہے، لہٰذا اس لشکر کی روانگی کو مؤخر کر دینا چاہیے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ہی جواب دیا، آپ نے فرمایا تھا خدا کی قسم ہے جس جھنڈے کو رسول اللہ نے بلند کیا ہے ابو بکر اس جھنڈے کو جھکا نہیں سکتا۔ لشکر اسامہ کو روانگی کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا، اب رسول اللہ کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ فرمایا یہ زمین و آسمان اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، یہ مشرق و مغرب جو ہے وہ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، لشکر اسامہ جسے حضور روانگی کا حکم دے چکے ہیں وہ روانہ ہو کے رہے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نہیں مان رہے تو دوسری تجویز دی گئی کہ خلیفۃ الرسول اگر بھیجنا ہی ہے تو اسامہ ابھی نوجوان ہے، 18-20 سال کی عمر ہے، کسی سینئر صحابی کو، حضور کے بعد یہ پہلا معرکہ ہوگا، دشمنوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، دنیا دیکھے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب کیا ہوتا ہے، تو اگر بھیجنا ہی ہے تو حضرت اسامہ کی بجائے کسی تجربہ کار، کسی آزمودہ کار، کسی بڑی عمر کے کسی سینئر صحابی کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ اگر صرف عقل کی بات دیکھی جائے،
اگر صرف ظاہری حقائق دیکھے جائیں تو یہ دونوں تجویزیں غلط نہیں تھیں، یہ دونوں تجویزیں بے بنیاد نہیں تھیں۔ بہت سارے نکات، بہت ساری باتیں ان دونوں تجویزوں کی تائید میں کہی جا سکتی ہیں اور کہی گئی، لیکن ابو بکر صدیق کا جواب ایک ہی تھا۔ فرمایا اسامہ کو امیر لشکر مقرر کس نے کیا تھا؟ آج جو نکتے تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہو، کیا رسول اللہ کی نگاہ نبوت ان سے آگاہ نہیں تھی؟ کیا رسول اللہ نے جب اسامہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا تھا حضور اس سے بے خبر تھے؟ فرمایا جسے اللہ کے رسول نے امیر مقرر کیا ہے وہ امیر ہی رہے گا، اسامہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، یہ لشکر جائے گا بھی ضرور اور جائے گا بھی اسی امیر کی قیادت میں جسے رسول اللہ نے مقرر کیا۔ ہاں ایک درخواست حضرت ابو بکر نے خود حضرت اسامہ کو دی، خلیفۃ الرسول ہونے کے باوجود، اتنے سینئر صحابی ہونے کے باوجود، اس نوجوان کو جسے رسول اللہ نے امیر لشکر مقرر کیا تھا ایک درخواست دی کہ اسامہ اس لشکر میں عمر فاروق بھی جا رہے ہیں، حالات ایک دم تبدیل ہوئے ہیں، نت نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، مجھے یہاں عمر کے مشوروں کی ضرورت ہو، میری درخواست ہے کہ آپ حضرت عمر کو رخصت دیں کہ وہ مدینے میں رہے اور آپ لشکر لے کے چلے جائیں۔ آج خود نہیں کہا، سسٹم اس وقت تک نہیں چلتا جب اس کو پورے طریقے سے فالو نہ کیا جائے، جب قواعد اور قوانین کا اطلاق اور قاعدے اور قانون کی پابندی کو جب تک اپنے لیے باعث عزت نہ سمجھا جائے، دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان قانون کی پابندی کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے، وہ ٹریفک رولز ہوں، وہ سڑکوں سے گزرنے کے قوانین ہوں یا ملک کے دیگر قوانین، ہم میں سے ہر ایک ان کی پابندی کو اپنی توہین سمجھتا، اپنی شان کے خلاف سمجھتا۔ آئیے دیکھیں کیا ابو بکر صدیق بھی قانون کی پابندی کو توہین سمجھتے تھے یا اپنی شان سمجھتے تھے؟ خلیفۃ الرسول ہیں اور حضرت اسامہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اسامہ آپ سے درخواست ہے کہ عمر کو مدینے چھوڑ دیجئے، مجھے ان کے مشوروں کی ضرورت ہوگی۔ حضرت اسامہ نے اجازت دی، درخواست قبول کی، تب حضرت عمر فاروق مدینے میں ٹھہرے۔ کیا ہم اسوہ صدیقی سے قانون کی پابندی کا سبق سیکھیں گے؟ ہماری صورتحال یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ رمضان سے لے کر اب تک بار بار درخواست کی کہ جو بھائی موٹر سائیکل پہ مسجد تشریف لاتے ہیں دروازے کے سامنے موٹر سائیکل مت کھڑی کیا کر، تھوڑا سا دائیں بائیں کر کے کھڑی کر لیا کیجئے، رستہ رک جاتا ہے، رستہ روکنے کا حق کسی کو نہیں، نہ جمعہ پڑھنے والے کو نہ نمازیں پڑھنے والے کو۔ نماز پڑھنا، جمعہ کی ادائیگی، یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ، یہ رستہ یہ مشترکہ ہے، رستے کو روکنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ لیکن پھر حیرت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ بہت سے بھائی تشریف لاتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہو سکے تو موٹر سائیکل صف تک ہی آ جائے، ہم صف کے ساتھ ہی کھڑی کر کے نماز پڑھ لیں، مسجد کے گیٹ کے اندر کر کے موٹر سائیکل کھڑی کرنا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ رستہ ہے یا نہیں ہے، گزرنے والوں کو کوئی زحمت ہوگی یا نہیں، ہم آج سوچنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق کی صرف ہم نے فضیلتیں بیان کرنی؟ آپ سے سیکھنا کچھ نہیں ہے، آپ کی زندگی سے، طرز عمل سے، اور جس تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ یہی طرز عمل کامیابی کی ضمانت تھا۔ ابو بکر صدیق قانون کی پابندی کرنے والے تھے، وہ قانون کی پابندی کو اپنی شان سمجھتے تھے، توہین نہیں سمجھا کرتے۔ آج مسلمانوں نے قانون کی پابندی کو توہین سمجھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے قانون کی پابندی کو شان سمجھا، اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی، اور آخرت کی عظمتیں تو ہے ہی انہی کا مقدر۔ ہم نے قانون کی پابندی کو توہین سمجھا، آج ہماری صورتحال ہم سب کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خطبے کے ساتھ دوسری چیز سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ وصیت ہے جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، اور اہل نظر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے اس امت پر جتنے احسانات ہیں وہ سارے احسانات ایک طرف، اور یہ ایک احسان کہ ابو بکر صدیق نے اپنے بعد نومینیٹ کر کے، پن پوائنٹ کر کے، نام لے کے، لکھ کے عمر فاروق کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ فرمایا یہ ایک احسان صدیقی ان کے سارے احسانات پہ بھاری۔ کسی نے عرض کی کہ اے خلیفۃ الرسول، عمر کی طبیعت میں تو بڑی سختی ہے، بڑی شدت ہے۔
آپ مسلمانوں کا امیر بنا کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر شدید اس لیے ہیں کہ میں نرم ہوں، میں نرمی کرتا ہوں، وہ شدت کرتے ہیں، معاملہ راہ راست پہ رہتا ہے۔ جب بار خلافت عمر کے کندھوں پہ آئے گا، جب یہ ذمہ داری ان پہ پڑے گی، ان کی سختی نرمی میں بدل جائے۔ یہ حضرت ابو بکر کا احسان ہے، لیکن احسان فرمایا وصیت کیا کی۔ کاش اگر آج ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وصیت کا کوئی ایک جملہ بھی پلے سے باندھ لے، سر کے کانوں کی بجائے اگر کوئی دل کے کانوں سے سننے پہ آمادہ ہو، تو یقین فرمائیے اصل فیض صدیقی یہی ہے، اصل ابو بکر صدیق سے محبت یہی ہے کہ آپ نے اپنے بعد سیدنا عمر کو کیا وصیت فرمائی تھی، وہ ہم سب کے لیے باعث غور، قابل غور، لائق فکر اور لائق اقتداء ہے۔ اور اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق ہو کہ وہ یہ پڑھ سکیں، سن سکیں اور اس پر عمل کی کوشش کر سکیں۔ سیدنا عمر کو حضرت ابو بکر نے جو وصیت فرمائی، سب سے پہلے فرمایا یا عمر ان للہ حقا باللیل لا يقبلہ بالنہار وحقا بالنہار لا يقبلہ باللیل۔ بڑی قیمتی نصیحت، اور آج ہم اس حوالے سے ٹوٹلی وائلیشن کا شکار ہیں، آج ہم اس حوالے سے مکمل طور پر حق سے روگردانی کیے ہوئے۔ یہ ہمارے عین قرین حال، ہماری جتنے امراض ہیں خصوصاً ہماری دینی زندگیوں میں، دین سے محبت کرنے والے، دین کا درد رکھنے والے، دین پر عمل کی کوشش کرنے والے، جن معاملات میں غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، جن معاملات میں بے راہ روی میں مبتلا ہو چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ ان چیزوں کی اصلاح کر رہا۔ فرمایا عمر، اللہ کا ایک حق رات میں مقرر کیا ہوا ہے، اگر وہ دن میں ادا کیا جائے اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اور اللہ کا ایک حق وہ ہے جو دن میں مقرر کیا ہے، اگر اسے رات میں ادا کیا جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ہر وقت میں اللہ نے مسلمان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان ذمہ داریوں کی بر وقت ادائیگی مسلمان پر لازم ہے۔ اگر وقت کو کھو دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ پھر انہیں قبول ہی نہیں کرتا۔ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، بندوں کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں وہ بھی فرض ہے۔ اور اگلا جملہ اس کو مزید واضح کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں انہ لا يقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ۔ ایک جملہ اگر پلے سے باندھ لیا جائے، ہم جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ہماری اصلاح ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ عمر، اللہ پاک نفل عبادت اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ اگر فرض کو ترک کیا جائے، اگر فرض چھوڑا جائے تو اللہ نفل قبول نہیں کرتا۔ آج نماز کا مذاق اڑا کر سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والے، آج عبادات کی تضحیق کر کے، عبادات کی توہین کر کے مخلوق خدا کی بھلائی کا دعویٰ کرنے والے، کاش ابو بکر صدیق کا یہ جملہ سن تو لیں۔ فرمایا نفل عبادت اللہ تب قبول کرتا ہے جب فرض ادا کیا جائے، اگر فرض ادا نہ کیا جائے اللہ نفل بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بڑے دکھی دل کے ساتھ عرض کروں، آج ہم لوگوں کا قرض ادا نہیں کرتے ہیں، یہ فرض ہے۔ مسجد کا چندہ، نیکی کے کام میں خرچ کرنا، فوت شدہ کی چہلم یا قل پر یا برسی پر اخراجات، یہ سب نفل ہیں۔ اگر قرض دار کا قرض ادا نہیں کیا ہے، ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں جب تک فرض ادا نہ ہو اللہ نفل قبول نہیں کرتا ہے۔ محفل نعت میں ساری رات بیٹھ کر فجر کی نماز قضا کرنے والے، کاش ابو بکر صدیق کا یہ جملہ تو سن لیں۔ قلندر کے نام پہ جھومنے والے، شریعت کی حدود توڑنے والے، قرآن اور سنت کا مذاق اڑانے والے، کاش ابو بکر صدیق کا یہ جملہ تو سن لیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب تک فرض ادا نہ کیے جائیں اللہ پاک نفل قبول نہیں کرتا ہے۔ اور یہ وصیت تب فرما رہے ہیں جب دنیا سے جا رہے ہیں۔ کاش ہمیں یہ جملہ سمجھ آ جائے، ہم اپنے معاملات کو سدھار لیں، وراثت کے معاملات کے اندر، معیشت کے معاملات کے اندر، لین دین کے معاملات کے اندر، عبادات کے معاملات کے اندر آج ہم منمانیاں کرنے کے عادی ہو۔ شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کی ترجیح کیا ہے، شریعت کے تقاضے کیا ہیں، آج ہم جانتے بوجھتے انہیں نظر انداز کر رہے ہوتے۔ اور خدارا یہ بڑا الارمنگ جملہ ہے ابو بکر صدیق کا۔ فرمایا اللہ نفل قبول نہیں کرتا جب تک فرض ادا نہ کیے جائیں۔
لوگوں کا قرض ہڑپ کر کے عمرہ کرنے والے کاش ابو بکر صدیق کا یہ جملہ سن لیں، عمرہ نفل ہے، مخلوق کا قرض ادا کرنا فرض ہے۔ عمرہ نفل ہے، بہن اور بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینا فرض ہے۔ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اگر فرض ادا نہ کیے جائیں اللہ نفل قبول نہیں کیا کرتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر انما ثقلت موازین من ثقلت موازینہ یوم القیامہ باتباعہم الحق، فرمایا عمر سن لو، قیامت والے دن جس کا میزان بھاری ہوگا صرف اس وجہ سے بھاری ہوگا کہ وہ دنیا میں حق کی پیروی کیا کرتا۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات کی اور فرمایا حق کی شان یہ ہے کہ جس پلڑے میں رکھا جائے اس میں وزن پیدا ہو جایا کرتا۔ فرمایا حق کی شان یہ ہے کہ اسے جہاں رکھا جائے اس میں وزن پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عمر روز حشر جن کے میزان ہلکے ہوں گے، فرمایا ان کے میزان ہلکے ہونے کی وجہ صرف یہی ہوگی بِاتِّبَاعِهِمُ الْبَاطِلِ، کہ وہ زندگی میں حق چھوڑ کے باطل کی پیروی کیا کرتے۔ حق پہ عمل تو درکنار، وہ تو سننے کے روادار بھی نہیں تھے۔ اگر کوئی حق کہتا تھا تو وہ کہنے والا بھی انہیں برا لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ فرمایا یہ باطل کی پیروی تھی، یہ باطل سے محبت تھی، یہ باطل کی دل میں چاہت تھی جو قیامت والے دن ان کے اعمال کے ترازو کو ہلکا کر دے گی۔ اور پھر ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ باطل کی نحوست ہی یہی ہے کہ اسے جہاں رکھا جائے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے مقدر میں وزن ہے ہی نہیں۔ باطل جس پلڑے میں ہوگا وہ جھک جائے گا، اس کے مقدر کے اندر خفت ہوگی، رسوائی ہوگی اور ہلکا پن ہوگا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی جانے والی وصیت تھی۔ اللہ پاک ہمیں ان جملوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فکر و نظر کو، اپنے عقیدہ و عمل کو اس حوالے سے درست کرنے، سنوارنے اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔